آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے گا تو آپ کو ایک بات بہت اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پہلے تقریر نہیں کیا ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میری بات مان لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اچھا کرو، مل جل کرو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو. کچھ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل مکہ قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. اے مکہ کے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبا وقفہ گزارا ہے، تقریباً 40-42 سال تمہارے درمیان میں گزارا ہے. بتاؤ مجھے قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ تو مجھے میں کیسا انسان ہوں. لوگوں نے یہ جواب دیا یا محمد قد جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صادقا. اے محمد، ہم نے کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا ہے، ہم نے ہر مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ آپ بڑے اچھے اور نیک اور سچے اور امانت دار آدمی ہیں. معلوم یہ چلا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وقت کم ہے، پوری حدیث آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے. اس کے بعد تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. اس حدیث مبارک سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ بتاؤ مجھے میں کیسا انسان ہوں، بتاؤ مجھے. اے بزرگوں، مسلمانوں، غیور نوجوانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات بگڑ گئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. معزز حضرات، سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے معصوم نونہال بچوں، پردہ نشی مذہب اسلام کی غیور خواتین، میری ماں اور بہنوں، میں بہت کم وقتوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ 18 سے 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا. چند منٹ میں چند ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے. عزیزان ملت، مذہب اسلام، ابھی جیسا کہ میرے استاذ الاساتذہ حضرت قاری عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھاتے رہیے، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. حضرت سے میں نے شرح جامی اور کافیہ پڑھا ہے. بزرگوں، چونکہ میں حضرت کا شاگرد ہوں تو اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتا ہوں. مذہب اسلام میں تقریر بعد میں، کردار پہلے ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ، میں بہت کم وقتوں میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود کرتے ہو. یاد رکھیے
اللہ آج بھی وہی ہے، زمین و آسمان آج بھی وہی ہے، زمین اپنا غلہ اگا رہا ہے، بارش آسمان سے اتر رہا ہے، پھلوں یہ درختوں پر پھل اگ رہے ہیں، چاند سورج سب اپنے طرف سے چل رہے ہیں۔ کمیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، اگر ہم نے اپنی کمیوں کو دور کر لیا انشاءاللہ بہت جلد حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے، لوگ یہ بات کہتے ہیں، سننے کو بھی آتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان حال ہے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پریشانی اگر ہوتی تو پھر یہ شادیوں میں اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے دیگ تھوڑے ہی چلتے۔ اتنی پریشانیوں کے بعد ہماری بریانی کہاں کم ہو رہی ہے؟ الحمدللہ پراٹھے ہمارے کم نہیں ہو رہے، گوشت ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ بزرگان دین، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے گا انشاءاللہ حالات بالکل پہلے کے جیسے ہو جائیں گے۔ بزرگان دین، اس کے بعد اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ اللہ سے رشتہ کیسے جھوٹے گا۔ میرے حضرت، میرے استاذ نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں کہ ذکر سے، تلاوت قرآن سے، درود پاک سے آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب جڑ جائیں گے۔ بزرگان دین، ہمارا معاشرہ آج بھی، یہ دنیا آج بھی محبت کی بڑی طلبگار ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ حالات بگڑ گئے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ آج بھی وہی ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا۔ خصوصی طور پر، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ نماز روزے کا نام عبادت ہے۔ یقیناً نماز کا نام عبادت ہے، روزے کا نام عبادت ہے۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو اپنے معاشرے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، وہیں لوگوں کو یہ بھی بتلائیے کہ بڑوں کو سلام کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ وہیں لوگوں کو یہ بھی بتلائیے کسی کا مدد کر دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، علماء سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا یہ بھی عبادت ہے، ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، بہنوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کمزور کی مدد کر دینا، کوئی بوڑھا آدمی سامان سر پر اٹھا کر لے جا رہا ہو، پریشان حال ہو، اٹھ نہیں رہا ہو، اس کا سامان اٹھا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادتوں کو محدود نہ کیجئے، میرے نبی کی زندگی کو پڑھیے۔ اے بزرگوں، اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، در حقیقت ہم نے پڑھا نہیں ہے، جو سنو سنائی بات چلی جا رہی ہے اسی کو سنتے ہیں۔ میں چند ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عام طور پر شروع سے انسان ماں کے بڑے قریب ہوتا ہے، ماں پر بڑی باتیں ہوئی ہیں، اشعار بھی ماں پر ہوتے ہیں، تقریریں بھی ماں پر ہوتی ہے، میلادوں میں بھی ماں کے اوپر بیان ہوتا ہے۔ عام طور پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں پر بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ میں ماں کی عظمت کے خلاف نہیں، اللہ کی قسم میں یہ بات جانتا ہوں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے بزرگوں، لیکن وہیں پر یہ بات بھی تو کہیے کہ والوالد ابواب الجنتی، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی محبت ہے، ماں کی عظمت ہے، ماں کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن کوئی باپ پر بھی تو بولیے، کوئی باپ کے بارے میں بھی تو بولیے۔ ماں کے پر بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ماں 9 مہینہ کوکھ میں رکھتی ہے، یقیناً ماں 9 مہینے کوکھ میں رکھتی ہے۔ شروع سے بچوں کو بتایا جاتا ہے، اے اللہ کے بندو، اس بچے کو یہ بھی تو بتاؤ کہ ماں نے 9 مہینہ کوکھ میں رکھا ہے، لیکن باپ پوری عمر اپنے دماغ میں لے کر چلتا پھرتا ہے۔ یہ بات لوگ بتاتے ہیں کہ ماں نے رات میں جاگ جاگ کر تمہارے لیے راتوں کو جاگا ہے، تم روتے تھے، تم پیشاب کر دیا کرتے تھے، گود میں لے کر ماں تمہیں کھلاتی تھی۔ ماں کا جگنا سب کو نظر آتا ہے۔ باپ نائٹ ڈیوٹی لگاتا ہے، رات دیر گئے تک ٹوٹو چلاتا ہے، رات دیر گئے تک سڑکوں پر انتظار کرتا ہے، چند روپیے کما کر لاتا ہے۔ ماں کا جگنا سب کو نظر آتا ہے، باپ کا جگنا کسی کو نظر نہیں آتا۔ اے بزرگوں، ماں کے بارے میں بتاتے ہو، اپنی اولادوں کو باپ کی قربانیاں بھی تو بتلاؤ۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ماں سبزی کاٹ رہی تھی، اس کی انگلی کٹ گئی، پورے گھر نے دیکھا، ہائے یہ کیا ہو گیا، کیسے کٹ گیا؟ چھوٹی دلہن تمہاری انگلی کیسے کٹ گئی؟ چھٹکی دلہن کی انگلی کٹ گئی، چھٹکا دلہن کے پیر پہ دودھ گرم گر گیا۔ ماں کی کٹی انگلی سب کو نظر آ جاتی ہے، ماں کا جلا ہوا پیر سب کو نظر آ جاتا ہے۔ روٹی بناتے وقت بھاپ اس کے ہاتھ میں لگ گیا، کھوکھا ہو گیا، سارے لوگوں کو نظر آیا، گھر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے میرے بھائیوں، اے بزرگوں، کبھی یہ بھی تو بچوں کو بتاؤ کہ تمہارا باپ
کام کرنے کے لیے گیا, درزی تھا, سی رہا تھا, اس کی انگلی کٹ گئی, بیچارے نے کپڑا اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا. مزدور تھا, کام کرنے کے لیے گیا, پیر پر اس کی اینٹ گر گئی, اس کی انگلی پوری تھکچا ہو گئی, اس کی انگلیاں چور چور ہو گئی. بیچارے نے کسی کو نہ بتایا, زخم چھپا کر رکھ لیا. اے بھائیوں, کام کرتے کرتے اس کے یہاں بھوکا ہوا, اس کے یہاں بھوکا ہوا. ماں کا بھوکا نظر آیا, باپ کا بھوکا کیوں نظر نہ آیا؟ ماں کی کٹی انگلی نظر آ گئی, باپ کے زخمی انگلی آپ کو نظر کیوں نہ آئے؟ ماں کی عظمت کے خلاف نہیں. اے بزرگوں, باپ کی قربانیاں بھی بتاؤ. اس سماج کو یہ بتاؤ کہ اس سماج کو آگے بڑھانے میں, بچوں کو کامیاب کرنے میں جتنی محنت ماں کا ہے, یقیناً باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. باپ کی قربانیاں بھی بہت بڑی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ باپ کے اوپر بھی تھوڑی باتیں ہونی چاہیے, باپ کا مقام و مرتبہ بھی ہونا چاہیے. اے نوجوان ساتھیوں, اگر آپ اپنے باپ کے چہرے سے, اس کے ماتھے کی شکن سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ باپ کس درد میں جی رہا ہے, تو یقین مانیے آپ کی محبت میں ابھی بہت کمی باقی ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ عام طور پر یہ باتیں کہی جاتی ہے, سننے سنانے کو ملتی ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کرے. بالکل حق بات ہے, بچے کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرے, ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ سے محبت کرے. لیکن میں تھوڑی الٹی بات سناتا ہوں آج آپ کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ اکرموا اولادکم, اکرموا اولادکم. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی بھی عزت کرے. یہ بات سچ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد ماں باپ کی عزت کرے. شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی عزت کرے. میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا, میرا مذہب صرف تقریر کرنا نہیں سکھلاتا, میرا مذہب صرف یہ نہیں کہتا آؤ اور لمبی چوڑی تقریر کر کے چلے جاؤ. نا بابا نا. آپ نے اللہ کے نبی کی کتابیں پڑھی کہاں ہیں؟ آپ نے سیرت نبوی کو اٹھایا کہاں ہے؟ آپ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے رسول, آپ کی بیٹی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ, میری نور نظر میری بیٹی سے کہو انتظار کرے. اللہ کے نبی مقام نبوت سے اٹھتے ہیں, باہر جاتے ہیں, بیٹی کو سلام کرتے ہیں. اے بزرگوں, اپنے گریبانوں میں جھانکو, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو سلام کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو سلام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی باہر نکلے, اپنی بیٹی کو سلام کیا, اس کے ہاتھ کا پکڑا, لا کر بٹھایا. صورتحال یہ ہے کہ جب زندگی ایسی ہوگی کہ باپ اپنی اولاد کی اس طرح سے عزت کرے گا, لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا, اس کے بعد پوچھا بیٹا کیا بات ہے, میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہے, کس بات نے آج تمہیں اپنے بابا کے دروازے پر لا دیا؟ بیٹی نے جو بات کہنی تھی کہی. اے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے بڑے لوگوں, یہ زندگی, یہ مقام, یہ زندگی, یہ حالت اللہ کے نبی نے کر کے دکھلایا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر باپ ہے تو اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کرے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کھینی لگاتے اپنے بیٹے سے کہتے پڑھانے کے لیے رہے, ہماری اولاد کیا ہماری عزت کرے گی؟ اور بڑھاپے میں ہم ان سے یہ کہتے ہیں چھوڑا ہمارا باتیں نہ سنتا ہے. وہ آپ کی بات تب سنے گا جب آپ نے اسے بات سننے کا سلیقہ سکھایا ہوگا. اگر آپ نے اسے بتایا ہوتا کہ باپ کے پیر کو دبانا نماز پڑھنا عبادت ہے تو باپ کے پیر دبانا بھی عبادت ہے. روزہ رکھنا اگر عبادت ہے تو ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, باپ کا سر دبا دینا یہ بھی عبادت ہے. اے نوجوان ساتھیوں, میں آپ کو منع نہیں کرتا یاری دوستی کرنے سے, فرینڈ شپ کریے, آپ خوب جی بھر کر کریے. لیکن اگر آپ پورا ہفتہ فرینڈ کے لیے ٹائم نکالتے ہو, آپ 10 منٹ تو اپنے باپ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہو. اپنے ابا کے پاس بیٹھیے, رات میں ان کی تھوڑی دیر خدمت کریے. یہ باپ بیچارہ, میں نے دیکھا ہے, یہ بیچارہ باپ کبھی اپنا درد جگر آپ کے سامنے نہیں بیان کرے گا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے اندر کہ بیچارہ باپ اپنی اولاد کو دلار نہیں کرتا, وہ پیار نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے سب کے سامنے اسے دلار کر لیا تو میرا بچہ یہ سمجھے گا کہ باپ ہم کو دلار کرتا ہے, یہ شوق ہو جائے گا اپنی کمزوری کو دبانے کے لیے. یہ قربانی کم نہیں ہے کہ بیچارہ باپ رات میں سوتے ہوئے اپنے بچے کو دلار کرتا ہے. اس قربانی کو کم نہ سمجھیے. اے بزرگوں, 2 باتیں, ایک کردار اپنے اندر لائیے, نمبر 2 اپنے اولادوں کی عزت کریے. تیسری بات یہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی جا رہی ہیں. آپ لوگ اور ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریے. بزرگان دین, آخری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگ گیا ہوں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ تقریباً جتنے مذاہب ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں,
ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہمارے عیسائی بھائی ہیں، جینی بھائی ہیں، پارسی ہیں، بدھسٹ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. سارے دھرم بہت پرانے ہیں.